بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 87 سے آنورڈز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج کی ان آیات کے اندر بنیادی طور پر احکامات ہیں اور انہی احکامات پر مبنی ہم لوگوں نے آیات پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بڑے غور سے ان کو سمجھنا ہے تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 87، یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب آج کی آیات کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی آیات میں بنیادی طور پر وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر حرام کیا ہے، اسلام کے جو ڈسپلنز ہیں، اسلام کے جو پرنسپلز ہیں، ان کا ذکر ہے، جس کے اندر شراب کی حرمت کا ذکر آئے گا، جس کے اندر جوئے کی حرمت کا، فال نکالنے کی حرمت کا، شرک اور بت اور زیارتوں اور قبروں کے اوپر منتیں اور مرادوں کی حرمت کا، پھر اسی طرح حالت حرام کے کیا آداب ہیں، اور پھر اسی طرح اسلام کے اندر شاعر اللہ کیا ہے۔ ان کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوائز کیا ہے کہ اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں جن کو حرام کر دیا گیا ہے، جو اسلام کے اندر حدود ہیں، ان کی پابندی اختیار کرنا بہت لازم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف بہت زیادہ ہماری نشاندہی کرائی ہے، وہ یہ کہ جب بھی حدود کو توڑا جائے گا تو اس کے رزلٹ میں فائن ہوگا۔ جب بھی ڈسپلن کو توڑا جائے گا، جب بھی اسلام میں جو ایک ڈسپلن کو تعین کر دیا گیا ہے، اسلام اور ڈسپلن قائم کر دیا گیا ہے، اس ڈسپلن کو جب توڑا جائے گا تو وہ چیز قابل برداشت نہیں ہے، بلکہ اس کے رزلٹ میں اللہ تعالیٰ نے بھاری فائن قرار دیا گیا ہے، جو ان آیات میں سامنے آ رہا ہے۔ اور اس فائن کو شریعت کی لغت میں، شریعت کی اصطلاح میں کفارہ کہتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ قسم کا آج کے آیات میں قسم کے کفارے کے بارے میں پڑھیں گے، کون سی قسم ہے جس کے اوپر کفارہ ہے، اس کے توڑنے کا کے اوپر سخت ممانعت ہے، اور دوسری یہ چیز کہ حالت حرام کے اندر جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ڈسپلن کو توڑے گا اور اس ڈسپلن کے توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا بھاری فائن عائد کیا ہے، کیا کفارہ ہے، وہ کفارہ ہم پڑھیں گے۔ یعنی آج کی جو آیات ہے میجرلی وہ ہمارے پاس جو اسلام کا قانون ہے، شریعت کو سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو تم حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت میں یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حلال کر دی ہیں ان کو تم اپنے اوپر کسی صورت بھی حرام نہیں قرار دے سکتے۔ یہ چیز کبھی بھی شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، بلکہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ اس بندے نے کیا کیا کہ اس کو شیوانی جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھیں، اور اس کا خیال تھا کہ شاید گوشت کھانے کی وجہ سے یہ چیز میرے اوپر غلبہ پا رہی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ گوشت ہی کو حرام اپنے اوپر کر لیا۔ اور چونکہ گوشت ایک حلال چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور فوراً یہ آیت اتری، یہ اس کے پس منظر میں آیت آتی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے اسباب کھڑے ہوئے، کئی سارے صحابہ کرام سے یہ چیز مروی ہوئی، کئی سارے صحابہ کرام سے یہ چیز ملی کہ بعض صحابہ کرام نے زہد اور عبادت کی وجہ سے، یعنی تقویٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ بعض حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ بعض حلال چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، جیسے عورت سے نکاح کرنا۔ کچھ صحابہ نے عورتوں سے یعنی نکاح کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کچھ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اچھا یہ چیک کریں، 2 کالز ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ اچھا، کچھ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ انہوں نے رات کے وقت سونے کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی وہ پوری رات قیام کرتے تھے اور رات کے وقت جو سونا ہے اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کچھ صحابہ کرام نے دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیا اور دن کے وقت وہ سارا دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ چیز یعنی کہ ایکسٹریمزم کا شکل اختیار کر رہی تھی، رہبانیت کی طرف لے کر جا رہی تھی، اور یہ چیز جو ہے وہ بالکل بھی اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ اچھا اس میں حالہ سنا بھی ہے نا، تو دونوں کو ایڈ کریں، بار بار کال آئے گی، اپنے پاس رکھو تاکہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اسلام یعنی کہ ایک بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک بات سمجھانے کی سائد میں کیا سمجھانے کی بات کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سوری بار بار انٹرپشن آ رہی ہے کیونکہ وہ کالز آ جاتی ہیں، تو پھر اس وجہ سے اب اس کا کو دھیان رکھنا ہے تاکہ میں فوکس کر کے پڑھاؤں۔ چلیں،
تو آیت میں بیسکلی سمجھایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے یا آپ کہہ لیں کہ زہد کی وجہ سے یا کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو ایکسپریس کرنے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر زینت، اچھا کھانا، جس کو آپ ہوٹلنگ کہہ سکتے ہیں، ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا، اچھا کھانا کھانا، اچھے نئے نئے طریقوں نئی نئی ریسیپیز کو ٹرائی کرنا، یا اچھا لباس پہننا، اچھا لباس، زیب و زینت والا، آرائش والا لباس پہننا، اس چیز کو اپنے اوپر مکمل طور پر حرام کر لیتے ہیں، اور ہر وقت بالکل سادہ زندگی، اور یعنی شادیوں پہ بھی جائیں گے تو ایک ان کے اوپر آپ کو ایک غم کی کیفیت سی نظر آئے گی، کھائیں گے تو بالکل تھوڑا سا کھائیں گے، بالکل نہیں کھائیں گے، نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یہ چیز شاید زہد کے قریب ہے، بلکہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بہترین چیز پیش کی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایکسٹریمسٹ رویہ نہیں ملتا، نہ ہی یہ سنت کے قریب ہے۔ اسلام رہبانیت کے اگینسٹ ہے، اسلام جو ہے وہ اس بات کے اگینسٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اپنے جابس کو، اپنے رہنے، اپنے کھانے، اپنے پینے، اپنے بچوں کو پیدا کرنے، رات کو سونے جاگنے، عبادات، یعنی یہ وہ تمام چیزیں جو دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہو کر کیا کرے کہ جو ہے کسی جنگل میں نکل جائے اور پھر وہ صرف اور صرف عبادت کرے، اس چیز کو اسلام نے سپورٹ نہیں کیا۔ یہی بات یہاں پر اس چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور ان کی بیوی کی یہ شکایت تھی، ان کی بیوی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے روکا کہ ویسا نہ کریں، یعنی عورتوں سے نکاح کچھ صحابہ نے روک لیا، کچھ نے رات کے وقت سونا چھوڑ دیا، کچھ نے دن کے وقت کھانا کھانا چھوڑ دیا، کچھ نے کس طرح سے زہد کا اقرار کیا، کچھ نے کس طرح سے، تو لہٰذا کہ جو چیزیں حلال ہو گئی ان کو اپنے اوپر کسی صورت بھی حرام نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان کا تعلق کسی مشروب سے ہو، ان کا تعلق کسی لباس سے ہو، ان کا تعلق کسی مرغوبات سے ہو، یعنی وہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی، چاہے اس کا تعلق زیب و زینت سے، وہ حرام اپنے اوپر انسان نہیں کر سکتا۔ کس صورت میں کیا چیز حرام ہے اور ڈسپلن سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ obviously بات ہے کہ نامحرم کے سامنے زیب و زینت نہیں اختیار کی جا سکتی، وہاں کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دے رہا، لیکن جب آپ ایک محرم کی لسٹ میں، اور جب آپ محرمات میں ہیں، آپ عورتوں کی محفل میں ہیں، آپ کو ایک عورتوں کی گیدرنگ کے اندر ہیں، پھر آپ اپنے گھر کے اندر محرموں کے سامنے، تو وہاں پر جب انسان زیب و زینت اختیار کر رہا ہے تو گویا کہ یہ چیز کے لیے عبادت جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بیسیکلی یہ کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے، اور یہ واقعی بات ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ کئی سارے لوگ ہیں جو دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل آپ کہہ لیں کہ ان چیزوں سے الگ کر دیا ہے، بالکل جو ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ ہے، جو ایک ہیلدی چیزیں ہیں جس کے اندر اچھا کھانا، اچھا لباس، زیب و زینت، ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ ماحول میں رکھتے ہیں جس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلام ہمیں ایک دم درمیانی راہ دکھاتا ہے، اور اسی درمیانی راہ کو قائم رکھنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت پر آ جائیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے حلال کیا چیز ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن طیب سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ اپنے پاس لکھیں، اپنی جو آپ کے پاس عربک کانٹیکسٹ ہے اس کے پر آپ یہاں پہ لکھیں کہ طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ لا رہے ہیں، وہ جو پیسہ آپ کما رہے ہیں، اس کا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ پاک ہو۔ آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے اس کی سورس، جس کو آپ سورس آف انکم کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ حلال، اس کا جو سٹارٹ ہے وہ حلال، اس کی فاؤنڈیشن حلال، اس کی فاؤنڈیشن میں حرام کا لقمہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انشورنس ہو گیا، منی فکسنگ ہو گیا، بینک کے اندر جابس ہو گئیں، اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کتنی ساری ہم نے چیزیں پڑھی تھی جن کا تعلق حرام سے ہے۔ تو وہاں پر بعض اوقات کیا ہو رہا ہے کہ پیسہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے لیکن اس کی سورس حرام ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، حلال چیز تو ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، لیکن وہ طیب نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ اچھا مال آپ نے بکری لائی، اب بکری حلال ہے لیکن وہ چوری کر کے ہے، وہ چھپا کر لائی گئی ہے، تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو گاڑی دی گئی ہے، بعض اوقات جابس انسان کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ گاڑی دی جاتی ہے، آپ اس گاڑی کے ذریعے ٹریول کر کے اپنے آفس کے کاموں کو نمٹا سکتے ہیں، لیکن اب کیا انسان کر رہا ہے، اس گاڑی ہی میں اپنی فیملی کو بھی ڈرائیو کروا رہا ہے، اپنی فیملی کے سارے کام پورے کروا رہا ہے۔
تو اب یہاں پہ یہ چیز کیا ہے کہ حلال میں تو آ رہی ہے وہ چیز، لیکن وہ طیب نہیں رہے گی، وہ پاک نہیں رہے گی. تو حلال کے ساتھ طیب ہونا بہت ضروری ہے. اس بات کی تعلیم ہم میں ہر ایک کو ہونا بہت ضروری ہے کہ جو چیز میرے پاس آ رہی ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے نفع دے، ورزقا طیبا، وہ رزق جو طیب ہو، وہ رزق جو حلال ہو، وہ رزق جس کی فاؤنڈیشن میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو. یہ دعا ہر دن اپنے لیے کریں. اور اس دعا کے بارے میں اتنا زیادہ تاکید ہے، اور یہ جو حلال حرام کا کانسیپٹ ہے اسلام اتنا پریولنٹ ہے، اتنا زیادہ کامن ہے کہ بار بار اس کی تاکید دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حرام کا کھانا انسان کی باڈی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، اور حرام کے اوپر جو پلنے والا جسم ہے وہ کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آگے آ جاتے ہیں اگلی آیت کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسموں پر مواخذہ نہیں فرماتا. اب یہاں پر کیا ہے کہ جو قسمیں ہیں، جو ہم قسمیں کھاتے ہیں، قسم سے یہ ہو گیا، قسم سے وہ ہو گیا، قسم سے میں ایسا کر لوں گا، اللہ کی قسم. کچھ لوگ خدا کی قسم کھانے کی ان کو بہت عادت ہوتی ہے، جو بات میں کہہ دیے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قسم سے یہ، قسم سے وہ. اب قسم کی دو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے شاید میں بیان فرمائی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پختہ قسمیں ہیں، جو ارادتاً قسمیں ہیں، جو نیت کے ساتھ قسمیں ہیں، جو مقدموں میں کھائی جاتی ہیں، قرآن کی قسم کھا لی، اس کی قسم کھا لی، اس کی قسم کھا لی، ان کو توڑنے پر، ان کو کھانے کے بعد ان کو توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے بھاری قسم کا کفارہ عائد کیا ہے. اور جب تک انسان اس کفارے کو ادا نہیں کرے گا وہ اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو نجات نہیں دلوا سکتا، اور قیامت کے دن کی پکڑ سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو اسی وجہ سے سب سے پہلی چیز کہ انسان کسی صورت قسم نہ کھائے. اپنے آپ کو اس چیز سے، اس عادت سے ہمیں نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ چیز ہر دوسری عورت اور ہر دوسرے مرد کے اندر ہے. قسم یہ ہے، قسم سے وہ، قسم سے یہ، قسم سے وہ. تو قسم کھانے کی جو عادت ہے اس کو بالکل اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا. قسم کھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. لیکن جب انسان قسم کھا لیتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے قسموں کی دو کیٹیگریز بیان کی ہیں. ایک وہ قسم ہے جو لغو قسم ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بالکل سٹارٹنگ میں کر رہے ہیں، اور ایک وہ قسم ہے جو مضبوط قسم ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے آ جاتا ہے باللغو فی ایمانکم، لغو قسم. اب لغو قسم کے اوپر آپ لکھیں کہ لغو قسم کون سی قسم ہوتی ہے. یہ بیسیکلی وہ قسم ہے جو بلا ارادہ کی جائے اور بے سوچے سمجھے کی جائے، جس میں کوئی نیت نہیں ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے، ہر بات پر انہوں نے قسم کھانی ہوتی ہے. اب ان کی وہ جو جان بوجھ کے نہیں کر رہے، وہ قسم سے میں نے کھا لیا، قسم سے میں نے یہ پی لیا، قسم سے میں کل رات کو سوئی تھی، یعنی ہر بات پر فریکوینٹلی قسم کھانے کی ان کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. اب یہ جو قسم ہے یہ بنیادی طور پر بلا ارادہ قسم ہے، یہ بنیادی طور پر بے سوچے سمجھے قسم ہے، اور یہ کیا ہے کہ نیت کے بغیر قسم ہے. اس قسم کو کہتے ہیں لغو قسم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لغو قسم. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لغو قسم ہے اس کے بارے میں تمہاری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، تم سے پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان ویک ہے. کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کیچ کر لیتا ہے سوسائٹی سے، کچھ چیزیں عادت میں آ جاتی ہیں. تو اگر وہ بے نیتی یا بے ارادتاً وہ کچھ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا نہیں. لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر لو، یعنی وہ قسمیں جو ارادے کے ساتھ کھائی جائیں، باقاعدہ نیت کے ساتھ کھائی جائیں، مقدموں میں جو کھائی جاتی ہیں. کہ جب مثال کے طور پر کہیں لڑائی ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، اب کیا ہوا کہ ایک لڑکی نے، مثال کے طور پر دو عورتوں کے درمیان لڑائی ہوئی، دو جو ہے وہ گھر میں خواتین تھی، ان کے درمیان لڑائی ہوئی. اب ایک خاتون نے دوسری خاتون کو کچھ کہہ دیا، غصے میں بہت بڑی بات کہہ دی، اس کو بہت بڑی گالی دے دی، کوئی اس کے اوپر الزام لگا دیا، کوئی کچھ کہہ دیا، کوئی کان بھر دیے ساس کے. یہ جو اکثر گھروں میں مقدمے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں. ساس کے کان بھر دیے نند نے، کس کے خلاف؟ بھابھی کے خلاف. اب کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جب یہ مقدمہ سارٹ آؤٹ ہونے کے لیے عادل کو بلایا جاتا ہے، اب بھابھی جب اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہے
تو وہ بتا رہی کہ بھائی فلاں نے تو اس طرح سے بات کی ہے، تو وہ کہے قسم خدا کی میں نے ایسا نہیں کیا، میں قرآن اٹھانے پہ تیار ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں اگنورنس اور لا علمی اور غفلت کی وجہ سے کہی جا رہی ہیں، میں تو قرآن اٹھانے پہ تیار ہوں، حالانکہ اس نے وہ بات کہی ہے، میں تو جان نماز پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے یہ بات نہیں کی، مجھے قسم اپنے والدین کی، مجھے مرے ہوئے والدین کی قسم، مجھے اس کی قسم۔ پتہ نہیں یہ جو زیادہ تر یہ جو چیزیں پریولنٹ ہے نا، یہ جہالت کی وجہ سے پریولنٹ ہے، اور یہ کوئی جاہل طبقے کے اندر نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے طبقات کے اندر بھی یہ چیز بہت کامن ہے۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کی قسم، اللہ کی قسم اور پختہ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قسم کھا لیتا ہے، بعض اوقات قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ بھئی میں نے یہ بات نہیں کہی، جبکہ اس نے وہ بات کہی ہوتی۔ اب یہ جو مضبوط قسمیں ہیں، جب اس نے وہ توڑ دی، اس نے ارادے کے ساتھ قسم کھائی، تو یہاں پر اب اس انسان کی بہت سخت پکڑ آ جاتی ہے۔ اس انسان نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون توڑا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس قسم سے آزادی چاہتے ہو، تم اس گناہ سے آزادی چاہتے ہو، کیونکہ جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کی اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کے بارے میں توبہ نہ کر لے اور اس کا کفارہ نہ ادا کر لے، وہ کفارہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں طے کر دیا۔ تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس جرم سے آزادی کے لیے تمہیں کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے، اوس درجے یعنی مڈل سٹینڈرڈ لیول کا، جو ایک مڈل سٹینڈرڈ فیملی کھانا کھاتی ہے، جس کے اندر دال چاول ہوتے ہیں، جو میڈیم لیول کا کھانا ہوتا ہے، وہ کھانا وہ 10 محتاجوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ سب سے پہلا کام کیا اسے کرنا ہے کہ اسے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اس انسان کی استطاعت نہیں کہ وہ 10 مسکینوں کو، 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے، تو دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ نے کیا کھولا ہے، دوسری چوائس اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، دوسری اپورچونٹی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے کہ یہ انسان یا تو ان کو کپڑا پہنا دے، یعنی 10 محتاجوں کو کپڑا پہنا دے۔ کپڑا پہنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوپٹہ 10 لوگوں کو پکڑا دیا، ٹھیک ہے؟ یہ رسم بھی آج کل آئی ہوئی نا، اب اس رسم کا تعلق، اس رسم کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا بالکل بھی یہاں پہ۔ میں ایسے ایک بات مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم ایک دوپٹہ ایک سب کو پکڑا دیں، ہم کہیں بھئی ہم نے تو کپڑا پہنا دے۔ کپڑا پہنانے کا بھی ایک قانون ہے کہ مکمل فل ڈریس پہنایا جائے گا، جس کے اندر ہر قوم کا ایک باقاعدہ ایک لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر قوم کا اپنا ایک باقاعدہ لباس ہوتا ہے۔ ہماری جو قوم ہے، اس کا لباس جو ہے وہ باقاعدہ قمیض ہے، شلوار ہے، عورت ہے تو اس کے لیے دوپٹہ بھی ہوگا، اور مرد ہے تو اس کے لیے قمیض شلوار انف ہے۔ تو اب کیا ہے کہ باقاعدہ 10 مسکینوں کو، 10 محتاجوں کو وہ لباس پہنایا جائے گا۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یعنی کہ اب یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو قسم کے کفارہ ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر قسم کھا لی اور پھر غلطی سے ٹوٹ گئی تو پھر اب کیا کرنا ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں۔ نہیں، فرسٹ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے، اگر اس انسان کی استطاعت ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو اسے کھانا ہی کھلانا ہوگا، پھر وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ کپڑے پہنا سکتا ہے تو اسے کپڑا ہی پہنانا ہوگا، پھر وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ وہ غریب انسان جس کی بالکل صلاحیت نہیں، اس کی استطاعت نہیں کہ وہ نہیں کپڑا پہنا سکتا، وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، اور ہمارا جو دور ہے وہ سلیوری کا دور نہیں ہے، ہمارے دور میں سلیوری ابولش ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اب وہ لاسٹ اپورچونٹی کو اویل کرے گا اس جرم کے ازالے کے لیے کہ وہ 3 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے بارے میں وارن کر رہے ہیں کہ اپنی قسموں کے بارے میں بڑے ہی محتاط رہو، بڑا ہی خیال رکھو کہ قسم نہیں کھانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکامات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو سب سے پہلی احتیاط کیا ہے؟ کنکلوژن اس آیت کی کیا ہے؟ احتیاط کیا کرنی ہے؟ قسم کھانے میں احتیاط کرنی ہے۔ قسم اگر کھا لی، کچھ پتا نہیں چلا، جہالت میں ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، نہیں پتا تھا، مقدمے میں ایسی قسم کھا لی گئی، تو پھر کیا ہے کہ جب اس کو توڑا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ کفارہ ہر حال میں دیا جائے گا۔ آج ہم کتنے اپنی جہالت میں جرم کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، وہ حدود ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ڈسپلنز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں ہوش ہوتی کہ ہم نے ان کے کفارے بھی ادا کرنے ہیں۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے اوپر کفارہ عائد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں، اس کے بارے میں فلی نالج ہو کہ کس کس گناہ پر کفارہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اسائنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی دن ڈسکس کرتے ہیں اس کے اوپر۔
یہ میں کسی کو دوں گی اسائنمنٹ آپ میں سے، اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے اوپر شریعت نے کفارے عائد کیے ہیں ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. اے ایمان والو، اگلی آیت پہ آ جائیں، آیت نمبر 90. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندگی ہیں، یہ سب نجس ہیں، یہ سب پلید عمل ہیں اور یہ سب شیطانی کام ہیں، اور ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو. اب یہاں پر کیا ہے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا قسم کا. اب اس کے بارے میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس اگلی آیت پہ آتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چلیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا مقدمات میں بھی ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، ان قسموں کے بارے میں بھی بتا دیا. میں نے قرآن کی قسم کھا لی، خدا نخواستہ جانماز کی قسم کھا لی، بھئی میں جانماز میں بیٹھی ہوں قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں نے یہ بات نہیں کی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ایسی بات کہنے کی. میں نے تو یعنی 2 گھروں کو بھی تباہ کر دیا، 2 لوگوں کو بھی جدا کر دیا، اور پھر قسم کھا کھا کے اپنے آپ کو پرزرو کر دیں. ایک تو یہ قسمیں ہیں جو ہم لوگ کھا رہے ہیں، اور یہ چیز بہت پریولنٹ ہے، بہت کامن ہے. اس بارے میں احتیاط خود بھی رکھنا اور خوب نظر رکھنا کہ کون انسان یہ کام کر رہا ہے. اور پھر ایک ایسا انسان جس کا ایک آپ کے ایک امیج ہے کہ وہ جھوٹ بول دیتا ہے، وہ کامنلی جھوٹ بولتا ہے، اس سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ قسم کھا کے بھی سچ بول رہا ہے؟ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ قسم کھا کر ہر حال میں اپنے آپ کو بچا لے گا. تو ایسا وہ انسان ہے کہ پھر کیا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی یقین نہیں کرنا. اور جب انسان، اب آپ کو پتا ہے کہ قسم کھانے کی اس کو زیادہ عادت ہوتی ہے، قسم اس انسان کو زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے. تو جھوٹ جب انسان اپنی زندگی سے ختم کرتا ہے تو آٹومیٹکلی قسم کی عادت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے. اس لیے یہ بات لازم ہمیں رکھنا ہو. قسم سے میں تو اکثر ہوتا ہے نا، کوئی ہمیں دعوت پہ بلاتا ہے، ہمیں دیکھیں یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں یا ہم انجانے میں کر جاتے ہیں. مجھے یہ چیز نا بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ہم سمجھیں. اب کوئی مثال ہمیں کھانے کے پہ بلا رہا ہے، اب ہمارا دل نہیں کر رہا اس کے گھر جانے کا، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہا ہے، تو ہم کہیں قسم خدا کی ہم تو کھانا کھا چکے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں یا واٹ ایور، یعنی کوئی بھی قسم خدا کی میں بھی راستے میں نہیں. یہ جو قسمیں ہیں یہ کبھی بھی لغو میں نہیں آئیں، یہ بڑی انٹینسلی قسمیں ہوتی ہیں. اور ان کے اوپر اگر ہم اپنی ان قسموں پہ کفارے دینے لگے تو ابھی کفارہ اتنا بھاری ہے کیوں کہ انسان باز آ جائے کہ آئندہ اتنی بھاری قسم نہیں کھانی. جب 3 روزے وہ رکھے گا نا تو اسے مزہ آئے گا پھر، اور پھر وہ آئندہ قسم کھانے سے پہلے 10 بار سوچے گا. اب ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، میں نے آپ کو دوسری کیٹیگری بتانی تھی قسم کی، وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کسی انسان کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 2 فیملیز کے درمیان بڑے اچھے ٹرمز تھے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی بھلائی کرتے تھے، کسی نے کسی کی کفالت کا ذمہ ادا کیا ہوا تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ بعد میں تھوڑے سے ٹرمز بگڑ گئے. اب کیا ہوا کہ اس انسان نے قسم کھا لی کہ اب میں قسم کھا لیتی ہوں کہ میں نے آج کے بعد اس گھر کے اندر اپنا قدم نہیں ڈالنا، میں نے ان کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لینی، میں نے ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کرنی، یعنی کسی طرح کی بھی قسم کھا لی. تو اس قسم کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایسی ہی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کھا لی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر ان کے رشتہ داروں نے الزام لگا دیا تھا، اور وہ اس الزام میں واقعہ کے الزام میں شامل ہو گئی تھی. یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ جن کو نہیں پتا انشاءاللہ آنے والے ٹائم سیشنز میں یہ چیز ریپیٹ ہو جائے گی. اب ہوا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کافی غریب تھے، حضرت مصطح بن اثاثہ. ان کی جو ہے وہ ان کی فائنینشلی ان کو ایڈ کرتے تھے، فائنینشلی ان کی مدد کرتے تھے، ان کی جو ہے ان کو پرووائڈ کرتے رہتے تھے اماؤنٹ، تاکہ وہ جو ہے اپنے گھر کا نظام چلا سکیں. لیکن اس واقعہ میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہو گیا تھا جہالت کی وجہ سے، انجانے میں، ان انٹینشنلی. اب ہوا کیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ جس انسان کی پوری زندگی ہوگی میں کفالت کر رہا ہوں وہ انسان بھی میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں شامل ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس انسان کی کفالت نہیں کروں گا. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ لوگ کہ جو صاحب مال ہیں ان کو مسکینوں کی کفالت سے ہاتھ روکنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے.
اب جیسے یہ قرآن کی آیت آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے اس غلطی کو ایکسیپٹ کیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنی قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا اور پہلے سے زیادہ اماؤنٹ میں ان کی ہیلپ، ان کی ایڈ، ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو مومن کا رویہ آیات پڑھ کے کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنا محاسبہ کرتا ہے، فوراً پریکٹیکل سٹیپ لیتا ہے، اور جو پہلے وہ کر رہا تھا اسے بڑھ کے وہ کرنے لگتا ہے۔ تو میں نے یہی بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بعض اوقات ہم قسم کھا لیتے ہیں فلاں کی شادی پہ نہیں جانا، فلاں کیا اگر کوئی شخص مر بھی گیا فلاں کے جنازے پہ بھی ہم نے نہیں جانا، فلاں کا ہم نے یہ نہیں کرنا، فلاں کی نہ خوشی میں ہم نے جانا نہ غم میں ہم نے جانا، بھئی فلاں تو ہمارے جنازے پہ نہیں آیا، فلاں کے جنازے میں نہیں، ہمارے خاندان کے اس بندے کے جنازے پہ وہ نہیں آیا تو میں قسم کھا رہی ہوں کہ میں نہیں جاؤں گی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کئی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی برین واشنگ کرنا اور ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا۔ تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسی قسمیں بھی ناجائز ہیں، حرام ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر ایسی قسمیں کھا لی ہیں پاس میں تو ہمیں ان کو قسموں کو توڑنا ہے اس کفارے کے ذریعے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، اور ایسی قسمیں کھانی ہی نہیں ہیں، پہلی تو بات یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہمیں بہت بڑا سبق دے کر جا رہے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ آپ دیکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اپنا محاسبہ کیا، تو ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آیات کے آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نافع علم دے، وہ علم جو ہماری زندگی کو بدلے، وہ علم جو ہمارے کیریکٹر کو بدلے، ہماری پرسنالٹی کو پالش کرے۔ اب کیا ہوتا ہے بعض لوگ بہت علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ علم ان کو بدل نہیں رہا ہوتا، وہ علم ان کی اصلاح نہیں کر رہا ہوتا، وہ علم ان کو ان کی خامیاں دکھائی نہیں رہا ہوتا، وہ بدل ہی نہیں پا رہے ہوتے وہ علم ان کو سختی میں، ان کو ہر درمی میں، ان کو غفلت میں، ان کو سستی میں، ان کو کاہلی میں بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو غیر نافع علم ہے، اور ایسا علم جو انسان کو نفع نہ دے اس علم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور یہ دعا میں نے جو آپ کے سامنے شروع میں پڑھتی ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ جب علم آ گیا، ایک بات کا پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بات غلط تھی جو میں کرتی آ رہی ہوں خواص سے، تو فوراً انسان کیا کرے کہ اس انسان کی تبلیغ ہے وہ اپنے گھر سے سٹارٹ کرے، اس انسان اور اس آیت کا پر محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ لے، اپنی جو ہے وہ ٹریننگ کرے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی اصلاح کر کے پریکٹیکل سٹیپ لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال سے یہاں پہ واضح ہو رہی ہے۔ اگلی آیت پر آ جائیں۔ اے ایمان والو، یہی ہے اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندگی باتیں ہیں، یہ پلید اعمال ہیں اور یہ شیطانی کام ہیں، اور ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ اب کیا ہے الخمر، اپنے آیات کے اوپر ہائی لائٹ کر لیں۔ الخمر کیا ہے؟ تمام نشاور چیزیں، صرف اس میں شراب شامل نہیں ہے، تمام نشاور چیزیں، ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مست کر دے، انسان کی عقل کو آپ کہہ لیں کہ خراب کر دے، تو یہ کیا ہے کہ یہ انسان وہ کیا یہ خمر ہے۔ پھر یہ میریجوانا ہو سکتا ہے آج کے نئے دور میں، یہ ہیروئن ہو سکتی ہے آج کے نئے دور میں، افیم ہو سکتی ہے، یعنی اب اس کے اندر آپ یہ بھی جان لیں کہ میڈیکل ڈوزز بھی ہوتی ہیں، جو بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ مینٹلی کام کرنے کے لیے، سمرگی کے مریض ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے، بعض اوقات ایک انسان ہے جو مینٹلی ریٹارڈ ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کتنی ساری بیماری جو ٹریٹ کرنے کے لیے ایسے ڈرگز دیے جاتے ہیں، وہ ڈرگز اس میں شامل نہیں ہوں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی، وہ ڈرگز اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ جینوئنلی جو ہیروئن اور میریجوانا اور افیم اور شراب اور اس کے نئے نئے نام جو آج آنے والی دنیا میں بہت زیادہ کامن ہے، اور بلکہ شراب کو حلال کا ٹیگ لگا کر اس کو حلال کر دیا گیا ہے، تو یہاں پہ خمر اس سے مراد ہے۔ پھر اس کے بعد جوا آ جاتا ہے۔ اب جوئے کی اس میں تمام قسمیں آ جاتی ہیں، صرف اس میں جوئے کی وہ قسم جو میں اور آپ جانتے ہیں وہ نہیں، ہر وہ قسم، ہر وہ گیم جس کے اندر بیٹنگ ہو، جس کے اندر شرط ہو، پھر وہ گھوڑوں کی ریسیں ہیں، گھوڑوں کی لڑائیاں ہیں، کتوں کی لڑائیاں ہیں، مرغوں کی لڑائیاں ہیں، وہ طرح طرح کی گیمز ہیں کہ جن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹ لگاتے ہیں، لوگ شرط لگاتے ہیں، لوگ پیسوں کو تعین کرتے ہیں، اور منٹوں کے اندر انسان جو وہ ہزاروں کما لیتا ہے۔ آج کے جتنے بھی یہ جو گیمز بچے کھیل رہے ہیں ان کے اوپر بھی باقاعدہ بیٹ لگائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ ایک چیز صرف وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کو ہمیں دکھا دی گئی ہے، اس کی تمام فارمز آنے والے دور میں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ ہر فارم ہمیں پتہ
पता होनी चाहिए ताकि हम उससे बच सकें। उसके बाद क्या है अंसवाब। अंसवाब क्या है? अलखमरु वल मैसरू वल अंसवाबु। वल अंसवाबु क्या है? ये बेसिकली बुत हैं। इससे मुराद है पत्थर और बुत। अहले कुफार जो थे वो क्या करते थे? वो क्या करते थे कि इन बुतों को काबा के पास रखते हैं, उनको चूमते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनके आगे सजदा करते हैं, उनके ईद के तवाफ करते हैं। इसी तरह इसमें कब्रें हैं, ज़ियारतें हैं, उनके ऊपर न्याज़ें चढ़ावे चढ़ाना, मन्नतें मांगना। अच्छा बच्चे की जो है वो मन्नत मांगी हुई कि बच्चे की जब तक बच्चा पैदा होगा उसके बाद बच्चे के बाल नहीं काटने और उसी कब्र पे जाके ही बाल काटने हैं, इतने अरसे बाद काटने हैं, ये देख देनी है, ये मतलब ये तरह तरह की। ज़्यादातर जो एक आप कह लें कि नबी इस्लाम के दौर में जो बदवी तबका था, तो आज के दौर में जो ज़्यादा ये जो देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो गरीब तबका है, जो लोअर स्ट्राटा से बिलोंग कर रहा है, अमीरों के अंदर और मिडिल स्टैंडर्ड और हायर स्टैंडर्ड के अंदर भी होंगे, लेकिन ये जो रेशो है ये ज़्यादा इस तबके में देखी गई है। और ये वो तबका है जो जहालत पर है, यानी बिल्कुल जाहिल तबका है। और आप देखेंगे कि जितने भी ऐसे लोग जो आज इनके पीछे मजमा लगा हुआ है, लाखों की तादाद में लोग इनके मुरीद बने हुए हैं और इनके दीवाने बने हुए हैं, उनका ताल्लुक जाहिल तबके से, उनका ताल्लुक गरीब तबके से, उनका ताल्लुक गाँव देहातों से। कोई आपको अमीर ज़्यादा उनके मजलिस और उनके जुलूसों में नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो तमाम चीज़ें अनस्वाब में शामिल हैं। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये पलीद अमल है, ये नापाक अमल है। जब हम किसी चीज़ को पलीद कहते हैं तो हमारे अंदर एक गंदगी के एक एक वाइब उठती है कि ये चीज़ इतनी गंदी है कि मुझे इसके करीब भी नहीं जाना। तो अल्लाह ताला ने एक टर्म इसलिए यूज़ किया कि हमें इनके करीब भी नहीं जाना, ये पलीद अमाल है। और फिर क्या है कि वल अज़लाम, और अज़लाम से मुराद है कि वो तीर के जिनके ज़रिए से किस्मत के हाल मालूम किए जाएं। ये सब पलीद अमाल हैं, ये गंदी बातें हैं, शैतानी काम है, और इनसे बिल्कुल अलग थलग रहो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बोक्स वाक़या कर दे। तो आज जुए से कितने कत्ल हो रहे हैं, इन बेटिंग्स की वजह से कितने नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, कितने लोग एक दूसरे को मार देते हैं, इस शराब की वजह से कितने घर उजागर हो रहे हैं, कितने लोगों को तलाक़ें, कितनी औरतों के घरों को तबाह किया जा रहा है। क्योंकि शुरू में क्या हो रहा है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो रही, उन बच्चों को जो वो आज़ाद छोड़ा हुआ है। अब जब वो बुरी कंपनी में रह कर फजूल हरकत और सकनात में पड़ेंगे, फिर माँ बाप रोते हैं कि भैया अब हम क्या करें। तो अब आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब आप जब आपने मेहनत नहीं की उस टाइम पे, तो बाद में तो फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, इस आयत के ऊपर शराब के बारे में अहादीस थोड़ी सी देख लेते हैं नेक्स्ट सेशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की लानत है शराब पर, उसके पीने वाले पर, उसके पिलाने वाले पर, उसके निचोड़ने वाले पर, उसके बनाने वाले पर, उसके बेचने वाले पर, उसके खरीदने वाले पर, उसको उठा कर ले जाने वाले पर, जिस पर उठवाई गई उस पर, और उसकी कीमत लेकर जाने वाले पर। यानी हर वो इंसान जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, टेकिंग द वाइन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी इवन वो जो इंसान है जो एक जगह से लेकर जा रहा है, उसको जिस चीज़ पर कैरी कर रहा है उस शराब को, उस पट्टे पर, उसको जिस चीज़ पर, उस पर भी अल्लाह ताला की लानत है। इतना ही मलऊन चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे हाईलाइट किया। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये चीज़ तुमको अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखेगी। और आज आप देखेंगे कि हर वो इंसान, हर वो नौजवान कि जो नमाज से दूर भागता है और जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर है, वही इन चीज़ों में पड़ा है जिसको पता नहीं चल रहा। तो इसीलिए नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो एक गाइडेंस दी जाए और उनके ऊपर टाइम लगाया जाए, उनके ऊपर एक बाकायदा उनके लिए एक सिलसिला ऐसा आगाज़ किया जाए कि जिसके अंदर वो कुरान को सीखें। ठीक है, और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी फैमिली के अंदर ये चीज़ आगाज़ की। हम बहुत ज़्यादा हम कदम नहीं फैला सकते जिसके अंदर इतनी हमारे लिए सताहत नहीं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर के बस में ये बात नहीं है, जब तक कि वालिदैन उसको मोटिवेट नहीं कर रहे, उसको प्रमोट नहीं कर रहे कि बेटा जो आप सीख रहे हैं ये बहुत अच्छा है, अच्छा आज आपने क्या सीखा, अच्छा ज़रा थोड़ा सा मुझे भी बताओ, अच्छा आपको असाइनमेंट क्या मिली। अब ये होता है कि जब माँ बाप क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन गैप है माँ बाप के दरमियान और उस बच्चे के दरमियान, तो फिर क्या हो रहा है कि वो सीखा सिखाया एक कान में डाला और दूसरे कान से निकल गया। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। सो अब भी तुम बाज आ जाओ,
अगली आयत पर आ जाए, और तुम अल्लाह ताला की अताअत करते रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते रहो और एहतियात रखो। अगर एराज करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ और सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा देना है। यानी कि एक दाई का काम क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम है पहुंचा देना, बता देना। उसका काम नहीं है कि वो इम्पोज करे। तो इम्पोज हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते नहीं आप तो आए ही आए, आपने तो क्लास लेनी ही लेनी, जो क्लास नहीं लेगा वो यहाँ पे जाएगा, नहीं, आप इम्पोज नहीं कर सकते। जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन होगा, जिसके दिल में तड़प होगी, वो खुद आएगा। तो इसी तरह दाई कभी भी इम्पोज नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जा रही है कि आपका काम सिर्फ पहुंचा देना है, आप किसी की जन्नती या जहन्नमी होने के जिम्मेदार नहीं है। तो इसी तरह एक दाई का भी यही किरदार है कि उसका काम सिर्फ पहुंचाना है, हुज्जत को तमाम करना है। और ये मुझे और आपको सिखाने के लिए काफी है कि हमने जो चीजें सीखी हम उनको बस बता दें, अपने ऊपर से एक बोझ को उतार दें, उस हुज्जत को तमाम कर दें। अगला अमल करे ना करे वो उसकी जिम्मेदारी है। हम तो जुबान खोलें, हम जुबान खोलते ही नहीं कि हाँ अगले ने कौन सा माननी। अक्सर लोगों से कहो कि भाई आप क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं उनको समझाते, इसने कौन सा मेरी समझनी। भाई आप जुबान खोलेंगे तो अगला समझेगा ना। तो ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अगली आयत पर आ जाइए, ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, उस चीज में कोई गुनाह नहीं जो कि वो खाते पीते हों, जबकि वो लोग तकवा रखते हों और ईमान रखते हों, नेक काम करते हों, फिर परहेजगारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर परहेजगारी करते हों और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत रखता है। अब हुआ क्या, सहाबाए कराम के अंदर बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का डर था। अब जब उन्होंने शराब की हुर्मत पर आयात सुनी, अब आपको ये बात पता है कि शराब की हुर्मत पर पहले से 2 आयात उतर चुकी हैं। पहली आयत उतरी सूरह बकरा में शराब की हुर्मत पर, दूसरी शराब की हुर्मत पर आयत उतरी सूरह निसा में। ये जो आयत है बिल्कुल इराडिकेशन ऑफ शराब के ऊपर मुकम्मल फाइनल आखिरी आयत है। यहाँ पर जब ये आयत उतरी तो शराब मुकम्मल तौर पर हराम होगी। ऐसा क्यों हुआ था, शराब जो थी वो अरब तबके में बहुत ज्यादा कॉमन थी, लोग सरेआम पीते थे। तो एकदम हराम नहीं हुई, स्टेप बाय स्टेप हराम हुई। ये जो सूरह मायदा के अंदर आयतें हैं ये बिल्कुल फाइनल आयतें हैं, ये आखिरी आयत है शराब की हुर्मत पर। ठीक है, ये बात भी आपके लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एक नया पॉइंट है जिसको आप अपने पास लिख सकते हैं आयत के ऊपर कि शराब की हुर्मत पर ये जो आयत है ये आखिरी आयत है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सहाबाए कराम थे उनके जहन में जब उन्होंने ये आयत पढ़ी तो उनके जहन में ये बात आई कि हो सकता है कि जो हमारे वो साथी, जो कई सारे ऐसे साथी थे, जो कई सारे सहाबाए कराम थे जो पहले जंगों में शहीद हो गए और वैसे भी फोत हो गए, तो अब वो तो पहले शराब पीते थे, तो अब उनका क्या होगा। यानी उनके जहनों में ये सवाल उठना शुरू हुआ कि वो तो शराब पीते पीते इस दुनिया से चले गए और अल्लाह ताला तो इतनी सख्त आयत नाजिल कर रहे हैं कि शराब पीने वाले के बारे में, तो वो तो पीते पीते ही चले गए इस दुनिया से। तो उसके बारे में आ रहा है कि तो उस आयत में अल्लाह ताला उस शुबे का अजाला फरमा रहे हैं, उस शुबे को उनके जहनों से दूर कर रहे हैं कि जिनका खात्मा ईमान पर हुआ, तकवा में हुआ, नेक अमाल करते हुए हुआ, परहेजगारी की हालत में हुआ, तो अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो शराब की हुर्मत का वक्त ही नहीं था, शराब उस वक्त हराम ही नहीं थी। तो जब शराब हराम नहीं थी और वो पी रहे थे और वो ईमान की हालत में थे, तो गोया कि अल्लाह ताला के यहाँ उनका बुलंद मुकाम है। तो अल्लाह ताला उनके उस शुबे का यहाँ पे इजाला फरमा रहे हैं। अगली आयत पर आ जाइए, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला कदर शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा। अब यहाँ पर आ रहा है कि हालत एहराम में अल्लाह ताला ने शिकार की ममानियत की, यानी खुशी का जो शिकार है हालत एहराम में वो हराम है, और जो समुंदर का शिकार है वो हालत हराम में हलाल है। इसके पीछे भी हिकमतें हैं। अब हुआ क्या कि इसके पीछे भी एक खास पस मंजर है। पहले मैं आपके लिए आयत पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको वो पस मंजर बताऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला आपको वाज़ेह हो जाएगा। अब हुआ क्या कि आयत में क्या आ रहा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला कदरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा, जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकेंगे, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। सो जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके वास्ते दर्दनाक सजा है। अब हुआ क्या, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है सहाबा कराम को कि जब तुम हालत एहराम में हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान करेगा। किस तरह इम्तिहान करेगा कि तुम्हारे लिए तो हालत एहराम में शिकार हराम है, लेकिन शिकार तुम्हारे इम्तिहान के लिए शिकार तुम्हारे करीब आएंगे, तुम्हारे पास आकर बैठेंगे, तुम्हारी नेज़ों की रीच में होंगे, तुम्हारी हाथों की रीच में होंगे, ताकि अल्लाह ताला देख ले कि कौन वो इंसान है कि जो बिन देखे अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखता है और अल्लाह ताला से डरते हुए वो अल्लाह ताला के उस हुक्म को मानता है। अब हुआ क्या,
अब सुलह जब ग़ज़वा हुदैबिया था, उसके मौके पर यही हुआ, सेम यही सिचुएशन हुई कि किस्म-किस्म के शिकार जो थे, सहाबा कराम कहते हैं कि किस्म-किस्म के शिकार क्या हुआ कि बकसरत आना शुरू हो गए और उनके इधर-उधर आना शुरू हो गए, जबकि अल्लाह ताला ने तो ममानियत कर दी थी कि हालत ihram में शिकार नहीं करना, और उनकी पूरी आज़माइश हो रही थी, यहाँ तक कि वो जो उनके ख़ैमे थे, उनके पास आकर बैठ रहे थे, उनके हाथों के पास आ रहे थे, उनके नेज़ों के बीच में थे, और अगर वो चाहते तो हाथों से उनको पकड़ लेते और उनको कब्ज़ा कर लेते। लेकिन इसका मकसद क्या था, इस आज़माइश का मकसद क्या था कि अल्लाह ताला फरमाबरदार और नाफरमान इंसान का इम्तिहान कर दे कि गैब की हालत में अल्लाह ताला से कौन डरता है। यानी पब्लिक में तो हर इंसान अल्लाह से डर रहा होता है, जो नहीं भी डरता वो प्रिटेंड कर लेता है, लेकिन गैबी हालत में कि जब इंसान को एक है कि यहाँ पे कौन देख रहा है, चलो शिकार कर लेते हैं, तो वहाँ पे इंसान से अल्लाह ताला से वाक़ई में कौन डरता है, इस बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं। तो यानी कि इम्तिहान हमेशा वहाँ पे होता है कि जहाँ पर इंसान जो है वो तन्हाई में होता है, जहाँ पे इंसान को होता है कि यहाँ पे कौन देख रहा है। तो इस चीज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है। यहाँ पे हमारे लिए हासिल ये है कि जब भी हमारे लिए बुराई का मौक़े जो है वो आम हो, बुराई हमारी रीच में हो, तो फिर उस वक़्त हमारा क्या तर्ज़ अमल है, उस वक़्त हम अपने आप को कैसे बचाते हैं। और हम हैं भी तन्हाई की हालत में, हम हैं भी अकेले में, तो उस वक़्त हम अपने आप को कैसे बचा रहे हैं, यहाँ पे उस चीज़ की तरफ हाइलाइट किया जा रहा है। जिस तरह सहाबा कराम ने उस वक़्त अपने आप को बचाया, देखा भी नहीं शिकार की तरफ, उनके हाथों में आ जाता शिकार, लेकिन उन्होंने उसको अपने पास भी आने नहीं दिया। इतने ज़्यादा वो अल्लाह ताला की हदूद के पाबंद थे, तो हमारे अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा है। इसकी मैं आपको बिल्कुल एक आज के दौर की मिसाल में से मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। एक होता है फ़िज़िकल एग्ज़ाम, एक होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। अब जिस दौर में हमें यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, फ़िज़िकल एग्ज़ाम में तो ऊपर आपके ऊपर डंडा है ना, आपके ऊपर इम्तिहान गाह में आपका जो टीचर है वो आपको आपको देख रहा है, आपको वो आपकी इन्विजिलेशन कर रहा है, तो वहाँ पे तो उसके डर से इंसान नहीं भी देखता, वही करता है जिसको। अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो वहाँ पे तो आपका डबल इम्तिहान है। एक तो ये कि आपका अपने नफ्स का इम्तिहान हो रहा है कि जो इंसान, और एक है कि अल्लाह इंसान को देख रहा है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई नहीं जो इन्विजिलेट कर रही है, तो फिर यहाँ पर इंसान के लिए बिल्कुल बुराई जो है वो बिल्कुल सामने है, और इंसान जो है वो उस वक़्त इंसान अपने आप को किस तरह बाज़ रखता है, ये चीज़ जो है वो समझने की बड़ी ज़रूरत है। और यकीन करें कि यहाँ पे बड़े-बड़े लोग हार जाते हैं, हम जैसे जो कमज़ोर तरीन ईमान के मालिक होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ये इस मिसाल को देखकर उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह किया कि जब भी क्या होता है कि बुराई जहाँ पे बिल्कुल उसका मौक़ा आम हो, और फिर बाज़ औक़ात ये होता है, एक इंसान है जिसके बारे में आपके दिल में बड़ी ख़राबियाँ हैं, आपका दिल बड़ा खट्टा है उसके बारे में। अब वो सामने बैठा हुआ है आपके, तो फिर तो आप उसकी कभी भी ग़ीबत नहीं करेंगे। अब जब वो आपके पास नहीं बैठा हुआ और आप थर्ड पार्टी के सामने और थर्ड पार्टी भी कौन-सी, कि उसकी भी उससे नहीं बनती। अब वो इंसान मौजूद तो नहीं है। अब यहाँ पर डबल इम्तिहान है कि इंसान किस तरह से अपने आप को उस जुर्म से बचाता है और किस तरह उस ग़ीबत से अपने आप को बचाता है। तो यहाँ पर हम में से हर इंसान को अपना मुहासिबा करना है कि बुराई का मौका होते हुए भी इंसान अपने आप को किस तरह से बचाता है, और इसके बारे में मैंने आपको सहाबा कराम की भी मिसाल दी थी। अब क्या है कि हालत ihram में शिकार तो जायज़ नहीं है, शिकार तो हराम है, और ये भी बता दिया कि खुश्की का जो जानवर है वो हराम है, खुश्की के तमाम जानवर हराम हैं। लेकिन और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो तरी के जानवर हैं, जो समुद्र के जानवर हैं, वो तो हलाल हैं, उसके पीछे भी एक बाकायदा हिकमत है। लेकिन हालत ihram में कुछ ऐसे जानवर हैं कि जिनके बारे में आ रहा है कि उनका जो शिकार है, उनको कत्ल करना वो जायज़ है। इसके बारे में बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर फ़ासिक हैं, 5 जानवर फ़ासिक हैं, वो हरम में कत्ल कर दिए जाएँ। जिनमें कौन-कौन है? कौवा, चील, बिच्छू, चूहा, काटने वाला काला कुत्ता, यानी बावला कुत्ता जो पागल हो जाए, उसको हम पागल कुत्ता भी कहते हैं। इन जानवरों को इंसान जो है वो कत्ल कर सकता है हालत ihram में भी, ठीक है? अच्छा जी, इसके बारे में एक और हदीस सुन लें। हज़रत नाफ़े से साँप के बारे में भी सवाल किया गया, तो उन्होंने फरमाया कि इसके कत्ल में भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं, साँप को भी कत्ल किया जा सकता है हालत ihram में। इसी तरह इमाम अहमद और इमाम मालिक और दीगर उलमा के नज़दीक भेड़िया, दरिंदा, चीता, शेर और काटने वाले कुत्ते को भी हालत ihram में कत्ल किया जा सकता है, इसकी इजाज़त है, क्योंकि ये वो जानवर हैं जो नुकसान पहुँचाने वाले जानवर हैं, मूज़ी जानवर हैं, तो उनको कत्ल किया जा सकता है हालत ihram की हालत में, ठीक है? हालत ihram में अदरवाइज़
حالت احرام میں شکار بالکل نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پہ اسی کے بارے میں اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, اس کو دیکھ لیں. اے ایمان والو, شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو. میں نے آپ کو بتا دیا. اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے, یعنی اب یہ وہ انسان ہے کہ جس نے جان کے قتل کر دیا, جان کے اس نے کیا کیا, شکار کر لیا. قتل جن کو کرنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, چیل, کوا, بھیڑیا, درندہ, یہ سب جانوروں کی لسٹ ہے جن کو آپ کو میں نے بتا دی کہ وہ تمام جانور جو سانپ وغیرہ, کالا کتا جو نقصان پہنچا سکتے ہیں, چوہا وغیرہ, ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جانور کی جو وحشی نہیں ہے, جو یہ درندے نہیں ہیں یا جو موذی نہیں ہے, ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا, ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے کے لیے گائے کا, ہرن کا, ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا. ابھی وہ انسان جس نے کر لیا, تو اب کیا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے. اس نے ایک ڈسپلن توڑا ہے, اس نے ایک پرنسپل توڑا ہے, تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے, جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے. اب یہ بات کیا ہے, یعنی کہ جو بھی جانور اس انسان نے شکار کیا ہے اسی کے بدلے جانور اس انسان نے صدقہ کرنا ہوگا. اونٹ کا شکار کر دیا تو اس کو اونٹ صدقہ کرنا ہوگا, بیل کا کر دیا تو بیل کرنا ہوگی, ہرن کر دی تو ہرن صدقہ کرنا ہوگی, یا ہرن کے بدلے کوئی جانور صدقہ کرنا ہوگا, اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی, یعنی اس طرح سے. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا, کفارے کا فیصلہ کون کرے گا, 2 عادل شخص کریں گے. اور 2 عادل شخص کی کنڈیشن کیا ہے, عادل شخص کون سا ہوتا ہے, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں کہ وہ دین پر عمل کرنے والا ہو, فرائض ادا کرنے والا ہو, کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو, گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو, اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو. یعنی ایک نیک متقی انسان کو وہ چوز کریں گے ایز اے, آپ کہہ رہے ہیں کہ عادل, اور وہ 2 عادل کو چوز کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جا کر کیا کریں گے, کیونکہ یہ لوگ تو حالت احرام میں تھے, انہوں نے شکار کر لیا, اب یہ اسی کے بدلے جانور لیں گے, اس کو صدقہ کریں گے. کہاں پہ جا کے صدقہ کریں گے, مکہ میں جا کر وہاں کے جو فقراء ہیں ان کے پاس جا کر صدقہ کریں گے, جس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچایا جائے. یہ بات سمجھ آ گئی. اور وہ خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے, جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ ویسا ہی جانور لے کر اس کو صدقہ کرنا ہوگا. کہاں, مکہ میں جا کر اس کے مساکین کو صدقہ کرنا ہوگا, یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے. یعنی کہ وہ جانور اس نے جو خریدا اس کے کھانے سے جتنے دن کے روزے رکھے جا سکتے ہیں اپنے روزے رکھنا ہوں گے, تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے. یعنی جب وہ امتحان میں فیل ہوا ہے تو اب اس کو اس کا فائن چارج کرنا پڑے گا اس کو. یعنی کبھی بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے اس کو غلطی سے باز رکھنے کے لیے فائن چارج کیا جاتا ہے. عموماً انسٹیٹیوٹس میں بھی یہی ہوتا ہے, ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو باز رکھنے کے لیے ایک فائن چارج کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اب جب اس کو فائن کا ڈر دیا جائے گا اور جب اس کے اوپر فائن عائد کیا جائے گا تو پھر یہ بندہ یہ غلطی نہیں کرے گا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ ان کا فائن ہے تاکہ وہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھیں اور اللہ تعالیٰ سے گزشتہ اپنی معافی مانگتے رہیں. اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا, اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا کھانا حلال کیا گیا ہے, تمہارے فائدے کے واسطے, مسافروں کے واسطے, اور خوشی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. یہ بات پہلے بھی واضح کر دی گئی کہ جو دریا کا شکار ہے وہ جائز ہے, وہ حلال ہے, اور جو خوشی کا شکار ہے وہ حالت حرام میں حرام ہے. وہی بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے جو میں نے آپ کو بھی کلیئر کی تھی. جب تک تم حالت حرام میں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے, شاعر اللہ کی حرمت آ رہی ہے. شاعر اللہ کیا ہے, شاعر اللہ آگے اس آیت نمبر 97 میں شاعر اللہ آ رہے ہیں, اس کی ہیڈنگ آپ بنا لیں. شاعر اللہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے, اور پھر ہمیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں, ان کی حرمت کا خیال رکھنا, ان کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا, ان کی بے حرمتی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے, ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے. تو وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے, اور عزت والے مہینوں کو بھی, اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی, اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہیں,
یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب بیسیکلی یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام جو ہے وہ یعنی کہ خانہ کعبہ خود، اس کے بعد کیا ہے جو عزت والے مہینے ہیں وہ کون سے، وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر حرم میں جو قربانی والے جانور ہیں وہ، پھر حرم کو جو وہ جانور جو لے کے جائے جاتے ہیں جو جن کے گلوں میں پٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جانور ہے جن کو بالکل ٹچ نہیں کرنا، یہ خصوصی طور پر قربان کیے جائیں گے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ان کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچانا، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس چیز کا کیا جا رہا ہے۔ تو اب کعبہ جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو کعبہ ہے، جو بیت الحرام ہے، اس کی بیسیکلی اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے ادب، اس کی حرمت کیا ہے کہ اس کے حدود میں کوئی شکار نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنا، یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر باغ کا قاتل بھی بیت الحرام میں مل جائے تو اس کو وہاں پر امن کی حالت میں رکھنا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی وہ جگہ ہے جو امن والی جگہ ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے، یہ لوگوں کے قائم رہنے کی جگہ ہے، یعنی وہاں پر لوگوں کو دنیاوی فائدہ بھی مل رہا ہے اور دینی فائدہ بھی مل رہا ہے۔ دینی فائدہ یہ مل رہا ہے کہ وہاں پہ صحیح ہے، طواف ہے، وہاں اس کی طرف رک کر کے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ مقام ابراہیم، یعنی کہ دینی فائدے جتنے بھی ہیں ہمارے، ایک بنیادی رکن حج وہاں پہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ وہاں پہ جا کے جابس کر رہے ہیں، ہمارے پاکستانی وہاں پر جا کے جابس کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک جابس کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، تجارت کا ایک وہ بہت بڑا ذریعہ ہے، لوگ وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں، کتنے کنٹریز وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی تجارتوں کے ایک ذریعے کھولے ہیں، تاکہ کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، خرید و فروخت ہوگی اور ان کو فائدہ ہوگا، تو لہٰذا کہ دنیاوی اور دینی دونوں کے لحاظ سے وہ لوگوں کے قیام کی جگہ ہے خانہ کعبہ۔ اور عزت والے مہینے، اب عزت والے مہینوں کو یعنی حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا بالکل بھی اجازت نہیں، ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، فساد کرنا، بالکل اس چیز کی اجازت نہیں۔ اور حالانکہ اب ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ہم نے بس یہ رکھ لی ان مہینوں میں شادی نہیں کرنی۔ شادی کی حرمت نہیں ہے، شادی کو جس طرح سے اسلام نے حکم دیا ویسے ہی شادی کسی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہے، چاہے وہ محرم میں کریں، وہ رمضان میں کریں، یا وہ کسی بھی مہینے میں کریں، لیکن ان مہینوں میں جنگ، جدل، فساد اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ یہ انتہائی محترم مہینے ہیں۔ ایک عام مہینے میں جو گناہ کیا جائے گا، اگر اس گناہ کا جو درجہ ہے وہ اگر 1 درجہ ہے، تو ان مہینوں میں اگر وہ گناہ کیا جائے گا تو اس کا کئی گنا اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ وہ 4 مہینے جن کی ایک رسپیکٹ ہے، جن کا ایک ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کو نہیں توڑنا۔ تو ان 4 مہینوں میں بہت ہی احترام کے ساتھ ان 4 مہینوں کو گزارنا مسلمان کے لیے ایک واجب ہے، کیونکہ ان کا ایک احترام ہے۔ اور پھر حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی بھی ایک عزت ہے، ان کا مقام ہے۔ جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ جانور ہیں کہ جو قربانی کے لیے لے کے جائے جاتے ہیں، حرم کی طرف لے کر جائے جاتے ہیں، ہدی اور قلائد، ان کا پیچھے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں بالکل سورہ مائدہ کے سٹارٹ میں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اور تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ اچھا، رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ کرتے ہو۔ دوبارہ یہ بات بتا دی گئی کہ ایک داعی کی ذمہ داری کیا ہے، اور آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر پاک اور ناپاک، حق اور باطل کو بالکل منگل اپ کر دیا گیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ بات واضح آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو گویا کہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی معلوم ہو، اگر ناپاک کی، غلط بات کی، باطل کی اگر میجورٹی بھی ہے، اس کی کثرت بھی ہے، تو بھی ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے، حق کے ساتھ جمے رہنا ہے، حق پر ہی کھڑے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب رہو۔ تو ان آیات کے ساتھ جو ہے وہ سلسلے کو، جو آیات کا ایک سلسلہ ہے، اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے۔ اگلی بھی آیات ہے جو کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر اب آگے احکامات شروع ہو گئے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ ایک پورا سلسلہ تھا جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ قانون تھا کہ حرام اور حلال کا، اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو کنٹینیو
کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جو گونگے اور بہرے بن کر آیات کو پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، بلکہ ان کا فہم عطا فرمائے، ان پر تدبر اور ان کو غور و فکر کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے، کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا سا ہمارا ایسا ہے کہ جو تھوڑا سا قربانی مانگتا ہے، نیند کی اور بہت کچھ چیزیں، انسانی آرام کا بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہی وہ ٹائم ہے جس کے اندر ہم سکون سے سیکھ سکتے ہیں قرآن کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقتوں میں برکت ڈالے اور ہم سب کے دلوں کو کھول دے تاکہ ہم قرآن کی آیات کو بھرپور طریقے سے سمجھیں اور بھرپور طریقے سے ان پر عمل کریں اور پھر اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں. تو یہ جو میں نے اپنی حجت تمام کر دی، ان آیات کو سمجھ کر میں نے آپ کو پہنچا دیا. اب آپ کے اوپر میں نے اپنا سارا بوجھ اتار کر ڈال دیا. اب یہ بوجھ آپ اپنے سروں پر سے اتارنا ہے اور اپنے گھر والوں کو سمجھانی ہے یہ آیات، تاکہ ہم مل کر اس معاشرے کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بدل سکیں. ٹھیک ہے، تو میری حجت تمام ہو چکی ہے، اب آپ نے اپنی حجت کو تمام کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.